لیکن مدرسوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ موقع چاہیے ہوتا ہے, تلاش چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں اب براہ راست تو آپ ختم نبوت پر حملہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ترکیب بتاؤں ان لوگوں کی جو ان کا طریقہ واردات ہے. آپ براہ راست ختم نبوت پر حملہ نہیں کر سکتے. آپ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ گستاخان رسول کی حمایت کرنا شروع کر دیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے آئیں گے. یہ وہ الٹرا لبرلز لوگ ہیں. میں لبرلز کی بات نہیں کر رہا, میں خود ایک لبرل ہوں, لیکن میں حدود و قیود کے ساتھ لبرل ہوں. میں مسواک استعمال نہیں کرتا, لیکن میں مسواک کو برا نہیں کہتا. میں ٹوپی نہیں پہنتا, لیکن میں ٹوپی کو گالی نہیں دیتا. میری داڑھی بہت بڑی نہیں ہے, لیکن میں بڑی داڑھی والوں پر تنقید نہیں کرتا. میں شاعر اسلام اور شاعر اللہ کی توہین نہیں کرتا, اس لیے کہ میں اپنی حدود و قیود جانتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کہیں گناہ گار ہوں, اور یقیناً گناہ گار ہوں, اور آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. آپ لوگ تو شاید مجھ سے سب بہت زیادہ اچھے ہیں, لیکن میں بہت گناہ گار ہوں. لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کرتا, اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر. زندگی پیاری سہی, لیکن ہمیں مرنا تو ہے, ہمیں قبر میں تو جانا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ سیاہ منہ تو دکھانا ہے. آج ہم این جی اوز کے نمائندے بن کر بیرونی ایڈز حاصل کر کے میک اپ زدہ چہروں کے ساتھ اگر ہم امریکن اور ان کے جو اتحادی ہیں, جو گماشتے ہیں, ان کی پالیسیز کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان کا کھاتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, اور اس کی آڑ میں اگر دین پر حملے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی آئیڈینٹی پر فخر ہونا چاہیے, اپنی شناخت پر ناز ہونی چاہیے. آپ یہودیوں کی مثال دیتے ہیں, جائیے یہودیوں سے سبق سیکھیے کہ یہودیوں کو اپنی شناخت پر کتنا ناز ہے, اپنی ہیبرو پر کتنا ناز ہے, اپنے عقائد پر, اپنے نظریات پر, اپنے خیالات پر کتنا ناز ہے. آپ گھس سکتے ہیں اسرائیل کے اندر, آپ رہ سکتے ہیں اسرائیل کے اندر, ہمت ہے آپ کے اندر رہنے کے لیے. آپ ان کی یکجہتی بھی دیکھیں اپنی آئیڈینٹی پر, ان کے شلوم کو دیکھیے, ان کے قد کاٹ کو دیکھیے, ان کے اعتبار کو دیکھیے, ان کے سجدوں کو دیکھیے, ان کی عبادات کو دیکھیے. اس میں وہ کسی کو مخل نہیں ہونے دیتے. جو ان کی عقیدت حضرت یوسف علیہ السلام سے, حضرت یعقوب علیہ السلام سے, حضرت شعیب علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے, وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. لیکن ہماری عقیدت میں کہیں نہ کہیں کوئی رخنہ آ جاتا ہے, کوئی بال آ جاتا ہے, کوئی کنکر آ جاتا ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر کبھی کوئی اور بات کی ہو. لیکن ہمارے یہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کیا نور تھے یا بشر تھے, ان کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, میلاد منائیں کہ نہیں منائیں, ان کا ذکر کریں کہ نہیں کریں, ان کی تعریف کریں کہ نہیں کریں, ختم نبوت پہ بات کریں کہ نہیں کریں. ان کے ایسا نہیں ہوتا, وہ پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے. ہم نبی کی بنائی ہوئی مدرسہ, نبی کا بنایا ہوا اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا, جو دار الندوہ کے مقابل بنا تھا, اسلام کا پہلا مدرسہ. اب اگر ایک مدرسے میں جرم ہو رہا ہے تو کیا مسجد زرار نہیں تھی دین میں؟ کیا نبی نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم نہیں دیا؟ تو کیا اس کا مطلب ساری مسجدیں مسجد زرار ہو گئی؟ جی ارے ایک مسجد زرار ہے, کوئی بات نہیں, تو ایک مدرسہ ہے, کیا بگ ڈیل ہے اس کے اندر؟ اس کی برائی کریں, اس کی مذمت کریں, اس کے خلاف بات کریں. لیکن آپ تو سارے مدرسوں کو پورا سسٹم جو ہے وہ اوور ہال کرنے کی بات کر, مدرسے بند کر دو, ختم کر دو, تباہ کر دو, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ پیرل, کیا بکواس ہے یہ. پھر ہم ایک نئی بحث کا آغاز کرنے والے ہیں. ایک بات غلط ہوئی ہے, اس کی مذمت کریں, مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں, لٹکائیں ان کو جو مارتے ہیں بچوں کو, جو ظلم کرتے ہیں. لیکن مدارس کو تو برا نہیں کہہ سکتے ہم. وفاق المدارس کو بھی چاہیے کہ ایسے مدارس کی رجسٹریشن کینسل کرے اگر ہے. پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر یہ کوئی ماں باپ خود چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کہا تھا ان کو باندھ کے رکھو, تو ایسے ماں باپ کو پکڑنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا اپنے بچوں کو باندھ کے رکھو, انہیں زنجیروں سے جکڑ کے رکھو, ان کو کھانے کو نہ دو. یہ رپورٹ آئی ہے, یہ انٹرویوز آ رہے ہیں, مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں جو دکھا سکتے ہیں. باقی تو جو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ تو نہیں دکھائیں گے کبھی.
لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ماں باپ نے خود چھوڑا تھا ان بچوں کو، تو ایسے ماں باپ کو پکڑنا چاہیے۔ یہ ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تشدد پر اور بلکہ تشدد بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرا ایشو ناظرین کرام سوات کے معاملے پر بھی بالکل کلیئر تھا، اور وہ یہ تھا کہ سوات میں جو لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے بالکل ظلم ہوا ہے، جو کوڑے مارے گئے، لیکن اس کی آڑ لے کر آپ اسلامی سزاؤں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ کوڑوں کی سزاؤں کو برا نہیں کہہ سکتے، ہاتھ کاٹنے کی سزا پر سوال نہیں اٹھ سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے اور ابھی یہ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی۔ یہ سزائیں اسی وقت نافذ ہوتی ہیں جب اسلامی معاشرہ مکمل اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، جہاں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، جہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہتا، جہاں پر روزگار ہوتا ہے، وہاں پر سزائیں بھی نافذ کی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں پر لوگ بھوکے رہ رہے ہوں، جہاں چوری کرنے پر مجبور ہوں، وہاں یہ سزائیں بھی نافذ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے ناظرین کرام کہ مدرسے کی آڑ لے کر اب ایجنڈا تو یہ لگ رہا ہے کہ تمام مدارس کو برا کہا جائے۔ آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد علماء کرام بھی ہوں گے، اور ٹیلی فون لائن پر قاری محمد حنیف جالندری صاحب، مولانا عامر صدیق صاحب، اس کے علاوہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور ہمارے آپ کے سب کے بڑے قابل احترام پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہوں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ حمزہ علی قادری صاحب اور مولانا ضامن عباس زیدی صاحب۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس پر ضرور کیجیے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔